والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. رضى الله عنا سيدنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ. اسلامی سال کا پہلا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور اس کا یہ پہلا جمعہ ہے. تاریخ اسلامی اس کا آغاز بھی قربانیوں سے ہے اور اس کا اختتام بھی قربانیوں سے ہے. ذی الحجہ کا مہینہ اس میں بھی قربانیاں ہیں اور محرم کا مہینہ اس میں بھی قربانیاں ہیں. محرم کے مہینے میں دو عظیم انسانوں کی قربانیاں اور ذی الحجہ کے مہینے میں دو عظیم قربانیاں ہیں. یکم محرم الحرام کو پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ قریش خاندان میں بہت زبردست عزت اور عظمت والے انسان تھے. عمر بن خطاب بن نفیل القرشی العجوی آپ اسلام لانے سے پہلے مکہ مکرمہ میں عام شہری نہیں تھے بلکہ معزز شہری تھے. معززین علاقہ میں سے تھے. واقعہ فیل کے 13 سال بعد آپ کی ولادت ہوئی. شیخ محسن روحانی بازی نے آپ کی والدہ کا نام حنتمہ بنت ہاشم لکھا ہے. قریش کہ ہاں ان کا جو مقام تھا وہ اشراف قریش میں سے تھا. اور دوسری بات یہ ہے زمانہ جاہلیت میں جو اہم فیصلے کرنے ہوتے تھے، بڑے بڑے معاملات ہوتے تھے، قریش کی طرف سے اہل مکہ کی طرف سے اگر سفارت کی ضرورت پیش آتی تو سفیر مکہ سفیر قریش حضرت عمر رضی اللہ عنہ. تو بہت کسی ملک کا سفیر جو ہوتا ہے کتنی بڑی اس کی ویلیو ہوتی ہے آپ سمجھتے ہیں. حضرت عمر جو تھے سفیر تھے قریش کے. گفتگو کرنے کے بہت زبردست ماہر تھے، سنجیدہ سلجھی ہوئی دو ٹوک بات کرنے والے تھے. ہاں جی، ایسے جیسے بعض لوگ بات کرتے ہیں باتوں کا پتنگڑ بناتے ہیں یہ وہ نہیں، آپ بڑے زبردست طریقے سے بات کرتے تھے. اور ایک اور بات بھی تھی ان میں، اسلام لانے سے پہلے مسلمانوں کے خلاف بہت سخت گیر تھے. مسلمانوں کے معاملے میں ان کا رویہ بہت سخت تھا. یہی وجہ ہے کہ جب قریش مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا عزم کیا اور اونٹ انعام میں مقرر کیے تو کسی کی ہمت نہیں ہوئی یہ کام کرنے کی. عمر نے کہا میں یہ کام کر لوں گا. اور ادھر کعبے کا خلاف کعبے کی چوکھٹ کے سامنے پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں دامن پھیلایا ہوا ہے. اللہم اعز الاسلام بہذین الرجلین احبہما الیک بأبی جہل وبعمر بن الخطاب. اے اللہ یہ دو آدمی مکے میں جو رہتے ہیں، ایک کا نام ابو جہل ہے عمر بن ہشام اور دوسرے کا نام عمر بن خطاب ہے،
ان دونوں میں سے جو تجھے پیارا ہے نا وہ مجھے دے دے، بس جو تجھے پیارا ہو۔ احبہما الیک، ان دونوں میں سے جو زیادہ محبوب ہو تجھے وہ مجھے دے دے، وہ مجھے دے دے۔ تو ادھر عمر بن خطاب انعام کا سن کر تلوار لے کر آ رہے ہیں شہید کرنے کے لیے۔ راستے میں پتہ چلا بہن مسلمانوں کی، بہن کے گھر گئے، وہاں اس کی بات سنی، معاملہ ہوا، بہن کے ساتھ جو سختی کی سارا آپ علماء سے سن چکے ہیں۔ اس کے بعد جب گھر کے اندر وہ تنازع بہن کے ساتھ ہوا، دینی تنازع، مذہبی تنازع، اختلاف دین کا تنازع جو تھا، جب وہ ٹھنڈا ہوا تو عمر نے کہا ذرا بتاؤ تو صحیح تم کیا پڑھ رہے تھے، وہ کلام مجھے بھی سناؤ، وہ مجھے بھی دکھاؤ۔ بہن نے کہا ایسے نہیں، یہ کرو وہ کرو، سارا ہو گیا، کلام دکھایا گیا، صحیفہ دکھایا گیا، کلام سنایا گیا۔ جب کلام سنایا گیا تو کہا مجھے بھی ان کے پاس لے جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تشریف فرما تھے وہاں لے گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا کون ہے، دیکھا گیا خطاب کا بیٹا عمر ہے، تلوار بھی ہاتھ میں ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا آنے دو اس کو، اچھا ارادہ ہے تو ٹھیک، ورنہ اس کی تلوار سے اس کا کام کر دوں گا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ عمر اگر سے شیر جوان ہے، میں بھی تو پھر عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ ہاں جی، تو پھر کیا ہوا؟ آئے سر لینے آئے تھے، سر دینے کے لیے بیٹھ گئے، سر لینے آئے تھے، سر دینے کے لیے بیٹھ گئے، گھٹنے ٹیکے ہوئے، گردن جھکائی ہوئی ہے، اسلام قبول کر لیا۔ آپ نے پوچھا عمر کیسے ہے یہ اچانک کیسے ہوا؟ وہ کیا تھی چیز جو تجھ کو میری محفل میں لائی ہے، اچانک آج تبدیلی بتاؤ کیسے آئی ہے۔ سنی میں نے بہن سے وہ جو لے کر تو کتاب آیا، جو لے کر تو کتاب آیا، تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا، عمر ابن خطاب آیا۔ خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا، دعاؤں کا جواب آیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اسلام لے آئے، اور جب یہ اسلام لے آئے تو اس وقت اسلام لانے کے بعد قریش مکہ کی مجالس میں گئے، ان سے کہا میں ایمان لے آیا ہوں، سن لیا میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ لڑائی ہوئی، جھگڑا ہوا، حضرت عمر کے ساتھ زور آزمائی ہوئی، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان پر غالب آ گئے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھنے لگے تھے، ایک گھر کے اندر سے حضرت عمر نے پوچھا یہ کیا کرنے لگے؟ کہا عبادت کرنی ہے، ہم نے اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ کہا عبادت کی جگہ تو کعبہ ہے، وہاں کیوں نہیں کرتے؟ کہا تیرے رشتہ دار، تیرے علاقے والے، تیرے شہر والے، تیری بستی والے، تیرے گاؤں والے، وہ ہمیں وہاں عبادت نہیں کرنے دیتے۔ کہا میرے اسلام لانے سے یہ چھپ کر کیوں عبادت ہو؟ پڑھیں گے آج کعبہ میں وہ روکے جس کی طاقت ہو، اڑا دوں گا میں سرس کا کفر کا جو نواب آیا، کفر کا جو نواب آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے اسلام لانے سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کعبہ کے اندر یعنی حرم بیت اللہ میں، بیت اللہ کے سامنے عبادت کا موقع عطا فرما دیا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں عمر بن خطاب ایک ایسا عظیم انسان ہے، اس کا ایمان لانا کان اسلامہ فتحا، اس کا اسلام لانا ہمارے لیے فتح تھی۔ وکانت ہجرتہ، اور آپ کی جو ہجرت تھی نصرا، وہ ہمارے لیے مدد اور نصرت تھی۔ اور وکانت امامتہ رحمتا، اور آپ کی خلافت مسلمانوں کے لیے، زمین والوں کے لیے، انسانوں کے لیے، ساری مخلوق کے لیے رحمت تھی۔ ہجرت جب کرنے لگے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تو مکہ والوں کے پاس گئے، قریش مکہ کے پاس گئے، کہا میں جا رہا ہوں ہجرت کر کے، اب میری ایک بات سن لو سارے، جس نے بچے یتیم کرانے ہوں، بیویوں کو بیوہ کرانا ہو،
ماؤں کو غمگین کرنا ہو پھر مکے سے باہر آ جائے، خطاب کا بیٹا جا رہا ہے، عمر جا رہا ہے، کسی کی جرت نہیں ہوئی، باقی مسلمانوں کو اذیتیں دے رہے تھے جو ہجرت کر رہے تھے، لیکن عمر کے سامنے کوئی نہیں آ سکا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آخر تک رہے، ہر خاص عام میدان میں مقام میں آپ ساتھ رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا مال نچھاور کرنے میں پیش رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں حضرت عمر نے جو مقام حاصل کیا اس کا ثمرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد یہ ظاہر ہوا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ مقرر ہوئے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ مقرر ہوئے، اور آپ نے 10 سال 5 ماہ 21 دن تک خلافت کی ہے۔ اللہ نے جو آپ کو خلافت دی ہے انسانیت کے اندر، اسلام کے اندر، مسلمانوں میں، آپ کو انسانوں پر بھی اللہ نے حکومت دی تھی، غیر انسانوں پہ بھی حکومت دی تھی، یعنی انسانوں پہ بھی حکم چلتا تھا، غیر انسانوں میں بھی چلتا تھا۔ مدینے میں زلزلہ آیا، ہنٹر مارا، درہ مارا، وہی رک گیا ہے، حکم چل رہا ہے نا۔ آگ آ رہی تھی، آگ آ رہی تھی، چادر سے ہٹوا دیا، چادر سے، ارے کپڑے کو تو آگ جلاتی ہے، یہاں کپڑے سے آگ ڈر کے بھاگ رہی ہے۔ دریائے نیل نہیں چل رہا تھا، خط لکھ کے بھیجا ہے، دریا چل پڑا ہے۔ ارے اللہ نے عمر کو ایسی حکومت دی تھی، انسانوں پہ بھی چل رہی تھی، غیر انسانوں پہ بھی چل رہی تھی۔ حضرت ساریہ رضی اللہ عنہ اتنے دور تھے، کئی 100 میل دور تھے، مسجد نبی کے ممبر پہ کھڑے ہو کے آواز لگائی، یا ساریہ الجبل، اور ساریہ پہاڑ کے پیچھے دیکھ دشمن آ گیا، حملہ کر دے گا۔ دیکھا تو پیچھے دشمن تھا، ساریہ نے لشکر کو حکم دیا، ان کے اوپر چڑھائی کر دی، مارکا جیت گئے۔ ارے عمر مدینے میں بیٹھا ہوا ہے، اللہ نے یہ طاقت عطا کر دی، ایسی حکومت اللہ نے اور کسی کو نہیں دی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جو اسلام کی خدمت کی ہے ان 10 سالوں میں، دنیا کائنات کے جو غیر مسلم، انگریز، کافر، عیسائی، پادری ہے، وہ بھی مجبور ہو گئے عمر کی تعریف کرنے پر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم بلند کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اسلام کی سلطنت کے اندر فوج عطا کی ہے، فوج کا نظام بنا ہے، فوجی باقاعدہ بھرتی کیے تھے، چھاونیاں بنائی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے شہر آباد کیے تھے، کوفہ آباد کیا، بصرہ آباد کیا، موصل آباد کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس اپنے دور کے اندر سڑکیں بنوائی، پلیں بنوائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عدالتیں بنوائی، اور عدالت بھی آزاد، کہ اگر وقت کا حکمران خلیفہ حاکم بھی مطالبے میں آ گیا تو اس کو بھی طلب کیا جائے گا، اور وہ ایسے آئے گا جیسے عام آدمی آتا ہے، ایسی آزاد عدلیہ۔ اور طلب ہوئے تھے، حضرت عباس نے طلب کرایا تھا آزاد عدلیہ۔ آج بھی ریاست مدینہ ہے لیکن کوئی عدلیہ آزاد نہیں ہے۔ اللہ عمر کے زمانے جیسی آزاد عدلیہ ہمیں بھی عطا فرما دے۔ تو سامعین محترم، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوری اسلامی سلطنت کے اندر جو کام کیے تھے، ان کاموں کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو اشاعت اسلام کی، اشاعت اسلام کے لیے آپ نے کوفہ جب شہر آباد کیا تو عبداللہ ابن مسعود جیسا صحابہ میں سب سے بڑا فقیہ وہاں بھیج دیا تاکہ لوگوں کو دین کی تعلیم دیں۔ اور اہل بیت کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا جو رویہ اور تعلق تھا وہ بھی بڑا عظیم تھا۔ کسرا جب فتح ہوا، شہزادیاں آئیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے 3 شہزادیاں تھیں، ان 3 میں سے ایک ابو بکر صدیق کے بیٹے کو دی، ایک اپنے بیٹے کو دی، اور ایک حضرت علی کے بیٹے حسین کو دی۔ اور تینوں شہزادیوں سے جو بیٹے پیدا ہوئے، امت کے بہت بڑے عالم، مدینے کے سب سے بڑے عالم، عمر کے بیٹے سے جو بیٹا پیدا ہوا اس کا نام سالم تھا، مدینے کا سب سے بڑا مفتی۔ اور ابو بکر صدیق کا جو پوتا پیدا ہوا اس کا نام قاسم تھا، مدینے کا بڑا مفتی۔ اور امام حسین کا جو بیٹا پیدا ہوا امام زین العابدین۔ ہاں جی، ان 3 شہزادیوں سے یہ 3 شاہکار اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی محبت تھی۔ اس موقع پر کسرا کی مسند جب آئی تو حضرت عمر نے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اور ایک ٹکڑا حضرت علی کو تحفے میں دیا۔ حضرت علی نے جب اس کو بیچا تو 50,000 دینار کا فروخت ہوا، 50,000 سونے کے سکے۔ اللہ ہمیں اہل بیت سے ایسی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔